ہائپر کا ورڈ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ہم کئی لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہائپر ہے یا وہ بڑی ہائپر ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. کچھ بچے بھی ہائپر ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہو کے بھی ہائپر ہی رہتے ہیں. ہائپر کمپٹیشن کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر کسی انڈسٹری میں کمپٹیشن بڑا فیئرس ہو, بہت لاؤڈ ہو, اور اس میں کانسٹنٹ چینج آ رہی ہو کمپٹیشن میں, there is no end to that, تو ہم کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری میں اس وقت ہائپر کمپٹیشن سچویشن ہے. اگر اپنے ملک کی ایگزامپل لیں تو آپ کے ہاں اس وقت سیل فون انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ there is hyper competition. Every next day you see a new campaign from various cell phone players, and they offer different rates, they offer different packages, they offer different kind of incentives to their potential customers and to their existing customers in order to grab the market share. By the way, hyper competition کی وجہ سے کچھ انڈسٹریز کو فائدہ بھی ہوتا ہے, مثلاً ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو, لیکن اس کا جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ if you are working in a company and if you are managing a company which is in a hyper competition situation, تو آپ کے لیے آپ کی زندگی کافی تکلیف میں گزرے گی, بیکاز آپ کا کمپیٹیٹر کسی بھی وقت کوئی بھی کسی بھی قسم کی چینج لانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. ہائپر کمپٹیشن سچویشن میں آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کئی چیزیں ہیں جو اس میں کی جا سکتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ, بہت ساری آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں that they try and reposition themselves on the strategy clock. ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے strategy clock ڈسکس کی تھی. تو اگر آپ strategy clock میں let's say you are a differentiated player and you have fallen into this hyper competition, so آپ کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ڈفرینسیشن سے واپس ہوں اور ہائبرڈ پہ آ جائیں. رزلٹ کیا نکلے گا؟ that you will be able to offer your products at a lower price, which will help you in competing. Although this will reduce your quality as well, but in a competitive situation آپ یہ ایک کام بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو اپروچ رکھیں. پرو ایکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ اب اگر آپ چلیں ہم سیل فون کی بات کر رہے ہیں, اسی ایگزامپل پہ رہیے. ان 5-6 پلیئرز میں جو اس وقت مارکیٹ میں فائٹ کر رہے ہیں, کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو انیشیٹیوز لیتی ہیں, وہ نئے پیکیجز آفر کرتے ہیں, وہ نئی اسکیمز لے کے آتے ہیں, اور باقی انڈسٹری پھر ان کو فالو کرتی ہے. تو وہ جس نے پہلا ایڈوانٹیج, جس نے پہلا انیشیٹیو لے لیا, وہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے جاتا ہے. اینڈ ان اے ہائپر کمپیٹیٹو سچویشن دس از ویری امپورٹنٹ. وائی اٹ از امپورٹنٹ؟ بیکاز اس سے تھرو آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو ہر وقت اس ٹینشن میں رکھتے ہیں, ہر وقت اس انسرٹنٹی میں رکھتے ہیں کہ اگلی چیز کیا آنے والی ہے. And obviously your competitors remain under pressure because of this. Hyper competition میں آپ کو ایک پرابلم اور یہ آتا ہے کہ there is a possibility of a new entrant as well. Hyper competition ہے کیا؟ جہاں پہ بہت لاؤڈ, بہت زیادہ competition ہو for market share, بہت ایڈورٹائزنگ بہت ہیوی ہو رہی ہو, کنٹینیوسلی چینج آ رہی ہو, and so on so forth. یقیناً یہ اس جگہ ہوگا جہاں اٹریکٹیو مارکیٹ ہوگی. مارکیٹ شیئر کے لیے جھگڑا وہاں ہوگا جہاں اٹریکشن ہوگی مارکیٹ میں, جہاں آپ کو کوئی کیش کاؤ بننے کا چانس ہوگا. تو اس مارکیٹ میں نئے پلیئرز بھی انٹری کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو دکھتا ہے کہ ہم بھی اس مارکیٹ میں سے کچھ شیئر لے سکتے ہیں. سو دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ ہائپر کمپٹیشن میں کوئی نیا کمپٹیٹر بھی ایڈ ہو جائے, اینڈ دس از آلسو اے چیلنج وچ یو نیڈ ٹو ٹیک اے لک ایٹ. اور اگر ہو سکے تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیریئر کریٹ کر دیا جائے. وہ کوئی کاسٹ کا بیریئر ہو سکتا ہے, وہ کوئی لائسنسنگ کا بیریئر ہو سکتا ہے. if it is there, it depends on the industry, right? Let's talk about benchmarking. When we talk about strategic choices, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی ہماری پرفارمنس کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں with others or with our own performance in the past. So we need to have a systematic method of comparing our results with some other results, and this process is called benchmarking. For example, ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک پرٹیکولر مے بی 2020 فارمیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھے بیٹسمین کا اسٹرائک ریٹ should be more than 100%. اب یہ ہم نے ایک بینچ مارک بنایا ہوا ہے. Any batsman in 2020 cricket
having a less than 100% benchmark, 100% strike rate will be considered as a lousy batsman in 2020. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے کوئی سٹینڈرڈ موجود ہو تو ہم پھر زیادہ بہتر کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنے پروسیسز کا اور اپنے پروسیس سے پروڈیوس ہونے والے ریزلٹس کا. میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں واکس ویگن کی. واکس ویگن از نون فار میکنگ گڈ کوالٹی کارز. دے آر جرمنس. ان کا ایک نیا چیف ایگزیکٹو آیا, اس نے وہ کمپنی جوائن کی اور اس نے کہا کہ وی ہیو ٹو امپروو دا کوالٹی آف وہیکلز دیٹ وی آر میکنگ. اور اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کون سے ایریاز ہوں گے جس میں ہم امپروومنٹ لائیں گے سو دیٹ آور پروڈکٹس بیکم اے بیٹر پروڈکٹ. ون آف دا ایریاز دیٹ دے آئیڈینٹیفائڈ واز دا گیپ بٹوین ویریئس پورشنز آف دا کار. اگر آپ کبھی نوٹ کیجئے, گاڑی کا جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تو اس دروازے اور اس کی باڈی کے درمیان ایک بہت ننھا سا گیپ ہوتا ہے. جتنی گاڑی لگژریس ہوگی اتنا وہ گیپ کم ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی سوزوکی میران کا ہیچ بیک بند کریں تو اس میں آپ کو اچھا خاصا پوری چھپکلی چلی جاتی ہے اس میں سے. However, in luxurious cars وہ گیپ کم سے کم ہونا چاہیے. واکس ویگن کے اس چیف ایگزیکٹو نے میجر کرایا that what is the difference that they have in comparison with BMW and Mercedes. یعنی بی ایم ڈبلیو کی جو کارز ہیں ان میں وہ جو اسٹینڈرڈ گیپ ہے وہ کتنا ہے اور واکس ویگن کے پاس کتنا ہے. اور پھر اس نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا اپنے انجینئرز کے سامنے کہ ان دا نیکسٹ 2 years ٹائم ہم نے ان گیپس کو ریڈیوس کرتے 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 اس لیول پہ جانا ہے جس لیول پہ اس وقت بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز موجود ہیں. اینڈ گیس واٹ, دے ڈیڈ اٹ. یو نو وائی؟ بیکاز ان کے سامنے ایک ٹارگٹ آ گیا, ان کے سامنے ایک ڈیفائنڈ ریزلٹ تھا دیٹ اوکے دس از واٹ وی ہیو ٹو اچیو. اور اس میں ان کی انجینئرنگ ٹیم, اس میں ان کی ڈیزائن ٹیم, اس میں ان کی امپلیمنٹیشن اسپیشلسٹ, سارے لوگ مل کے بیٹھے اینڈ دے ورک ٹوگیدر اینڈ الٹیمیٹلی ان 2 years ٹائم they were able to manage that. So benchmarks basically give us some targets.